بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، قوم عاد کون تھے؟ ان کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام سے ان کا کیا رشتہ تھا؟ وہ لوگ کہاں رہتے تھے؟ ان کے معاشی حالات کیسے تھے؟ وہ کس طرح شرک میں مبتلا ہوئے؟ اللہ نے ان کو ان کی سرکشی کی سزا کیسے دی اور ان کا کیا انجام ہوا؟ سامعین، یہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد یمن میں جا کر آباد ہو گئی تھی۔ سام کے ایک بیٹے کا نام ارم تھا۔ ارم کے ہاں اوس پیدا ہوا اور اوس کے بیٹے کا نام عاد تھا۔ عاد کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اولاد سے نوازا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے عاد کی نسل خوب پھیل گئی، یہاں تک کہ کچھ ہی عرصے کے بعد یہ پوری ایک قوم کی شکل اختیار کر گئی۔ یہ نسل سام کے پرپوتے عاد کی اولاد سے پھیلی تھی، اسی لیے یہ لوگ قوم عاد یا قوم ارم کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ قوم عاد دوسری قوموں کی نسبت انتہائی طاقتور تھی۔ قد کاٹ میں یہ لوگ بہت بڑے بڑے پہلوان نظر آتے تھے۔ ان کے جسم فولاد کے بنے محسوس ہوتے تھے۔ وہ ہر قوم اور قبیلے پر غلبہ پا لیتے تھے، لیکن ان پر کوئی غالب نہیں آ سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی نعمتوں میں خوب برکت ڈال دی تھی۔ ان کی وادیاں اونٹوں، گھوڑوں اور بکریوں سے بھر گئی تھیں۔ ان کے کھیت اور کھلیان سرسبز اور شاداب فصلوں سے لہرا رہے تھے۔ ان کے گھر جوان بیٹوں سے بھر چکے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمتوں کی بارش کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا ہے، جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی۔ قوم عاد میں دولت اور ثروت کی فراوانی نے لوگوں کو عیش و عشرت میں ڈال دیا۔ انہوں نے پتھروں کو تراش خراش کر کے بڑے بڑے محلات تعمیر کیے۔ اونچے ستونوں والے گھر بنانے کی وجہ سے ان کو بلند ستونوں والی قوم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ اپنے باپ دادا کی کہانی طوفان نوح کی سنی ہوئی بھول چکے تھے، حالانکہ اس طوفان کے زمین پر موجود نشانات انہوں نے خود دیکھے تھے۔ وہ یہ بھول گئے تھے کہ اللہ نے قوم نوح پر طوفان کیوں بھیجا تھا۔ ان لوگوں کو اپنی دولت اور طاقت پر گھمنڈ تھا، یہاں تک کہ قوم عاد کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو مکمل طور پر بھلا دیا۔ یہ لوگ پہلے تصویروں اور مجسموں کے فتنے کا شکار ہوئے، پھر آہستہ آہستہ پوری قوم عاد بت پرستی میں مبتلا ہو گئی۔ ان لوگوں نے بڑے بڑے پتھروں کو تراش کر دیو ہیکل بت تیار کر رکھے تھے۔ ان بتوں کے نام سمد، حمود اور حب تھے۔ جب ان کی سرکشی حد سے تجاوز کر گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے انہی میں سے ایک نیک بندے کو اپنا پیغمبر منتخب کیا اور ان کے ذریعے قوم عاد کو اپنا پیغام پہنچایا۔ ان کا نام حضرت ہود علیہ السلام تھا، جو عاد کے پرپوتے تھے۔ قرآن پاک میں اس طرح کہا گیا ہے، اور قوم عاد کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی ہود۔ آپ نے کہا، اے میرے قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، تم محض جھوٹ کرتے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں حق کا راستہ اختیار کرنے کی تلقین کی۔ انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا، تم ان پتھروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اس ذات کی عبادت کیوں نہیں کرتے جس نے تم کو پیدا کیا، تمہیں رزق دیا، تمہارے مال اور اولاد میں برکت دی، تم کو حضرت نوح علیہ السلام کا جانشین بنایا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا، ان کو اللہ کی نعمتیں یاد کرائیں، اللہ کی نشانیوں سے آگاہ کیا، لیکن وہ نہ مانے۔ روایات کے مطابق حضرت ہود علیہ السلام 50 برس تک اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، مگر ان کی تبلیغ کا اس نافرمان قوم پر اثر نہ ہوا۔ چند گنے چنے لوگ ہی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے۔ جب مسلسل تبلیغ کے باوجود عاد اپنی سرکشی سے باز نہ آئی تو حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جیسا کہ قرآن میں کہا گیا ہے۔ رسول نے کہا، پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے، اس پر تو ہی مجھے نصرت عطا فرما۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کی دعا کے جواب میں فرمایا، قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔
اللہ نے اس نافرمان قوم کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ پہلے ان کو ہلکی سی یہ سزا دی گئی کہ 3 سال تک ان پہ بارش نہ برسائی، چنانچہ ان کے کھیت اور باغات سوکھنے لگے، مویشی بھوک سے مرنے لگے، لوگ پانی کے لیے ترسنے لگے، ان کے گھروں میں فاقے ہونے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کی حالت دیکھ کر نہایت ہی غمزدہ تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو تاکہ وہ تمہاری مشکل آسان کر دے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اور اے میری قوم کے لوگوں، اپنے پروردگار سے استغفار کرو، پھر اسی کی طرف رجوع کرو، وہ آسمان سے تم پر خوب پانی برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید اضافہ فرمائے گا، اور تم روگردانی نہ کرو مجرم بن کے۔ لیکن یہ بدبخت قوم اپنے گناہوں سے توبہ کیا کرتی، بلکہ یہ کہنے لگے جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، انہوں نے جواب دیا، اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی شہادت لے کر نہیں آیا ہے، اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ قوم عاد کے ہاں یہ رواج تھا، جب ان پہ کوئی بڑی مصیبت آتی تو وہ ایک وفد مکہ مکرمہ جا کر بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگتے، جس سے ان کی مصیبت ٹل جاتی۔ قحط کے 3 سال گزر گئے، بارش نہ ہوئی تو انہوں نے اپنے رواج کے مطابق 70 آدمیوں کا ایک وفد مکہ مکرمہ بارش کے لیے دعا کے لیے بھیجا۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں قوم عمالیق آباد تھی، جن کا سردار معاویہ بن بکر تھا۔ اس کی بیوی قوم عاد کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اسی وجہ سے معاویہ بن بکر کی قوم عاد سے اچھی دوستی تھی۔ قوم عاد کا وفد مکہ میں آ کر ان کے ہاں ٹھہرا۔ معاویہ بن بکر کے ہاں کھانے پینے کی فراوانی تھی، لہٰذا اس نے ان کی خوب خاطر تواضع کی، یہاں تک کہ 2 لونڈیاں تھیں جو بہت اچھا گانا گاتی تھیں اور رقص کرتی تھیں، ان کو جرات تان کہا جاتا ہے۔ معاویہ بن بکر نے ان کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ ان کے مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے ہر وقت رقص کریں۔ ان لوگوں نے دعا تو کیا مانگنی تھی، الٹا غفلت میں پڑ گئے۔ 1 ماہ بعد جب یہ وفد واپس لوٹنے لگا تو ان کو اپنی دعا کا خیال آیا۔ اس وفد کا سردار قلیل بن عنبر تھا۔ اس نے اپنے وفد کو جبل تہامہ کے پاس لے جا کر بارش کے لیے دعا کی۔ ان کی دعا کے بعد آسمان پر سرخ، سفید اور سیاہ بادل نمودار ہوئے۔ یہ لوگ بہت خوش ہوئے کہ ان کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ اسی اثنا میں ایک غیب سے آواز آئی، ان تینوں بادلوں میں سے ایک بادل اپنے لیے منتخب کر لو۔ کیل نے کہا، میں سیاہ بادل پسند کرتا ہوں کیونکہ وہ بارش برسانے والا ہوتا ہے۔ پھر یہ لوگ خوشی خوشی اپنی بستی پہنچ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ خوب بارش ہوگی، لیکن حضرت ہود علیہ السلام انتہائی تشویش میں تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا بارش برسانے والا نہیں بلکہ عذاب الہی کے بادل ہیں۔ جیسا کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ جب انہوں نے اس کو دیکھا بادل کی صورت میں اپنی وادیوں کی طرف بڑھتے ہوئے تو انہوں نے کہا، یہ تو بادل ہیں جو ہم کو سیراب کرنے والے ہیں، نہیں بلکہ یہ تو وہ شے ہے جس کے بارے میں تم نے جلدی مچا رکھی تھی۔ یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں بہت دردناک عذاب ہے۔ قوم عاد کی ایک عورت جس کا نام مہد تھا، اس نے جب ان بادلوں کی طرف دیکھا تو چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ جب اسے ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا، اے مہد، تم نے کیا دیکھ لیا؟ اس نے بتایا، میں نے ان بادلوں میں ایسی آندھی کو دیکھا ہے جو آگ کی طرح سرخ، اور اس کے پیچھے پیچھے کچھ لوگ ہیں جو اس کو دہکاتے ہوئے لا رہے ہیں۔ بس کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ان سیاہ بادلوں میں ایک سرخ آندھی طوفان کی طرح نمودار ہوئی اور قوم عاد کے بڑے بڑے پہلوانوں کو اٹھا اٹھا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر یوں پٹکنے لگی جیسے درختوں کے پتے اڑتے پھرتے ہیں، اور یہ آندھی مسلسل 8 دنوں تک یوں ہی طوفان برپا کرتی رہی۔ جیسے کہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھا۔ دیکھتے کہ وہ وہاں اس طرح بچھڑے پڑے تھے جیسے کہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں۔ اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی نظر آتا ہے؟ 8 دن بعد جب یہ آندھی تھمی تو قوم عاد کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ کوئی فرد، کوئی جانور، کوئی پرندہ اس آندھی نے زندہ نہ چھوڑا سوائے حضرت ہود علیہ السلام کے اور ان کے اہل ایمان ساتھیوں کے۔ اس طوفانی آندھی کے آنے سے پہلے اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دے دیا تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس بستی سے دور چلے جائیں۔ اس طرح اللہ کے حکم سے یہ لوگ زندہ بچ گئے۔ قوم عاد کی ہلاکت سے چند دن پہلے حضرت ہود علیہ السلام یمن سے ہجرت کر کے خضر موت کے علاقے میں جا کر آباد ہوئے۔
آپ نے 150 سال کی عمر میں وفات پائی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ خانہ کعبہ کے پاس دیگر 98 انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مدفون ہیں۔ جس علاقے میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر آندھی کا طوفان آیا تھا وہ سارا علاقہ ریت میں دفن ہو گیا۔ اس صحرا کو رب خالی کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا مسلسل ریت کا ریگستان ہے جو سعودی عرب میں واقع ہے۔ اس کا رقبہ 5 لاکھ مربع کلومیٹر ہے۔ 1991 میں امریکی سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے اس صحرا کا کھوج لگا کر وہ شہر دریافت کر لیا جسے قرآن پاک میں بڑے بڑے ستونوں والا شہر ادبار کہا جاتا ہے۔ یہ دریافت قرآن پاک کی حقانیت کی واضح دلیل ہے۔